وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سامعین کرام، میں اج دے خطبے چ امت مسلمہ دے خطیباں دے ایک گناہ دے کفارے دی کوشش کروں گا۔ بہت بڑا جرم جڑا اسی ممبر رسول تے صدیاں تو کر رہے ہیں، وہ دے لیے اللہ کو معافی منگنی ہے اور توجہ دلانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کی ہوندا سی اور اسی کہڑے خطبے شروع کریں۔ اس بارے زاد المعاد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی وہ دی پہلی جلد 116 صفحہ وہ دے امام نے رسول کریم علیہ السلام دے خطبیاں دی روح بیان فرمائی کہ حضور خطبہ جو دیندے سی وہ کی سی اور اسی صدیاں تو کی کر رہے ہیں، اور وہ گناہ بھی چھوٹا جہا نہیں جہدے نتیجے دے اندر جو حال یہودیاں دا قرآن مجید نے بیان کیتا ہے، شاید جڑی سورہ البقرہ دی پڑھی اور سورہ جمعہ بھی یہی کہ جدوں انہاں نوں کہا جاندا بھی تسی موت دی تمنا کرو تے آندے توبہ توبہ موت نہ آوے، موت تو ڈر اللہ پاک فرماؤندے دا سبب کی ہے؟ یہ کدی بھی موت نہیں چاہ سکدے بما قدمت ایدیہم، کیونکہ جڑے کرتوت کرتے ہیں جڑے عمل کرتے ہیں وہ انہوں دے سامنے روشن ہے بے مردیاں ساری حشرا ہونا ہے۔ اس تو موت دا نام انہوں نے بہت گھبراہٹ والا ڈر والا، موت تو یہ کمب دے، موت انہوں واسطے ایک ہولناک شے بن گئی۔ اللہ پاک فرماؤندا کہ اپنی کرتوتاں پاروں کبھی بھی موت نہیں چاہ سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بلکہ سوچتے بھی ہے نا جدوں مر جانا بہت مندا حال۔ اور واعظاں اور خطیباں نے کیتا، میں بھی شامل ہے تجھے قبر نو اس طرح بیان کیتا بھی کسے بندے دا دل قبر جان نہیں چاہتا۔ بیان یہ بھی محل چھٹ جانے ہیں، بسترے جڑے ریشمی چھٹ جانے ہیں، پھلاں دیاں سیجاں چھٹ جانیاں۔ ترمذی شریف دی ایک ردی روایت نو بیان کر دے کہ قبر روز پکار دی، انا بیت الغربت ہے، انا بیت الوحدت ہے، انا بیت التراب، انا بیت الدود، یعنی ڈراؤنا بناتا قبر میں کہ میں تنہائی دی جگہ کتنے تیرے بہن بھرا کول ہون گے، میں ایسی جگہ جتنے تیرے نال کوئی دوست نہیں ہونا، میں کیڑیاں دی جگہ، میں مٹی دی جگہ، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سوانا۔ جدو بیان ہی ہوندا رہا کہ لوگوں کے دل سے بہ گیا یارے تو بڑا خسارہ ہونا پھر ایڈیاں کوٹھیاں جو نکل کے اسی یہ ہو جائے تنگو تاریخ گوشے چلے جائیں۔ موت غیر محبوب ہوگی، مرنا برا لگنے لگ پیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ اللہ نے فرمایا یہودیاں نو اگر تسی کہو جڑے ٹھیکیدار بنے ہیں جنت تے صرف سڈ لی ہے، اسی موسیٰ علیہ السلام دی جدو کیا جاتا جنت تہاڈی ہے تو پھر مرن دا ہی خاص کرو، تواڈے جے شوق ہونا چاہیے بے موت آؤندی جاوے، پھر ایویں خام خانی خودکشی کرنی، دین تے ڈٹو، پھر پاویں پھانسی چڑھ جاؤ، پاویں لوگ اڑا دین گولیاں، نہ مرن دا شوق پیدا کرو تاکہ جنت جاؤ۔ نہیں، فرمایا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتاں پاروں کدی بھی موت نہیں چاہ سکتے، انہاں دے دل اندروں کمبدے ہوئے موت آئی تے خیر نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، تے اللہ نو خوب پتہ ہے انہاں ظالماں دا جن جن برے کرتوت کیتے رب دے ریکارڈ چ اللہ نو تو پورا علم ہے نا بھی اس بندے نے آ کی اس تو اتنیاں حرکتاں کرنے والے کداں موت نو چاہن۔ اے ترمذی دی روایت جڑی ہے ابو القاسم بالکل ردی ہے، کوئی یہو جہا بیان حضور نے کدی نہیں کیتا۔ قبر نو اگر اسی ڈراؤنا بنا دیاں گے بھی مرن تو بعد آ تیرا حال ہونا، دسو وسدے کروں نکل کے اجاڑ چ کون جانا چاہتا؟ جدوں اتنے بنگلے چ رہ رہا آدمی، پھل کھڑے آ، گھر دے وچ باغ لگے آ، اینا بال بچہ ہے، انہوں آکھیا جائے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بھائی کون قبر دا نام لو؟ اے وہ ظلم ہے جنہیں ابن قیم فرماؤندے ہیں بالکل اس امت نے اللہ دے رسول دی گل دے الٹ کر۔ جدوں ممبراں تو یہ واز ہوندے تو لوگ جاندے ہیں، اے میں پڑھدا فرماؤندے کی حال ہوندا دا پھر
کہ لوگ جڑے اج کل کرتے ہیں واض و نصیحت اور خطبے وَكَذَلِكَ كَانَ خُطَبُهُ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے تقریر لأصول الایمان من الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقاء وذکر الجنت والنار. بڑی بڑی گل دے سب خطیب توبہ کر دن موت نو نہ بیان کریا کرن کہ بندہ آکھے بچے چھوڑ جانے ہیں بیویاں چھوڑ جانیاں میں تو کتے ایسی غار سے چلے جانا جتھے بہت ڈراؤنا منظر ہونا. نہیں، دلکش بناؤ، موت اداں بیان کرو کہ بندے دا جی کرے کہ کفس چوں پنجرے چوں نکل کے میں آزاد ہوا پرندہ کہ کھلی دنیا جاؤں. اے بالکل اٹھ گیا معاملہ. تسی ایک میری گل تو اندازہ کر رہا ہوگا کتنی بڑی تبدیلی ہو. قبر ڈرونی بن گئی، موت ہولناک بن گئی. جیڑی سب تو زیادہ محبوب شاہ سی جہدے بارے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تحفۃ المومن موت، وہ مرنا تے مومن دا تحفہ جویں کو کسی نو گفٹ دیندا ہے. تحفۃ المومن الموت، موت کوئی گھبراہٹ دی شے نہیں. جے صحیح موت دا تینوں پتہ لگدا تے کرتوت نہ پیڑے ہون تے مرن جڑا تے تیرے لیے کس طرح ہی جویں شہد دا پیالہ پینا. مگر تسی موت نو بالکل ہولناک بنا ڈراؤنا. قبر کیڑیاں دی جگہ آدھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبے کی سی؟ ایمان دیاں جڑاں جڑیاں کہ اللہ ہے، فرشتے ہے، کتاباں ہیں، وہ دے رسول ہے، قیامت ہے، انہاں دا بیان ہوندا سی. حضور دل چ اتار دے سی. اور جنت اور دوزخ دا ذکر ہوندا سی. وما اعد اللہ لاولیاء واہل طاعتہ، تے جو کچھ اللہ نے اپنے منن والیاں لئی تے اپنے دوستاں لئی تیار کیتا نا وہ انعام بیان ہوندے سی کہ جنت دے محل ہے اور نہراں اور باغات ہے اور حوراں اور اتنے ریشمی لباس ہے اور سونے چاندی جو تیار کیتا وہ حضور انج بیان کرتے سی کہ خود ہی چاہتا سی کیڑی تنگ دنیا چ پھسے ہیں کیڑی چل رہی اس کھلی دنیا. وما ادا لآدائی واہل معصیت، تے جو کچھ اپنے نافرمانا اور اپنے دشمنوں نے تیار کیتا وہ بھی بیان ہوندا سی کہ بغاوت کرنے والے بھی سوچ رہے ہیں کہ حشر کی ہونا تے دوجے نیکی کرنے والے بھی سن لین انہوں نے اعلان کی. فَيَمْلَأُ الْقُلُوبَ مِنْ خُطْبَةِ إِيمَانًا وَتَوْحِيدًا وَمَعْرِفَةً بِاللَّهِ وَأَيَّامِهِ. رسول کریم علیہ السلام دے خطبے سن کے جو جاندے سی تے نمازی ایک نشہ لے کے جاندے مست ہو جاندے سی، انہاں دے دل بھر جاندے سی ایمان نال اور توحید نال تے اللہ دی پہچان نال. تے اللہ تعالیٰ دے جڑے تیار کیتے نام لا کا خطب غیر ہلتی، اے جڑے خطبے اج کل دے رہا ہے کدوں دی گل 600-700 سال ہو گئے چل پے سی نا، مر چکے سی مسلمان مردہ خطبے. نہ کوئی امت جان پیدا کرنی نہ کوئی جرت، مر جانا تسی کیڑیاں کھا جانا، برا حال ہونا. بھی وہ آخر 4 دن جڑے اتنے ہوئی ہے یار مزے نہ کر لو گاہ تو مندہ ہی حال دستے مولے کہ کیڑے ہونے برا حال ہونا. ایڈا منظر برا بیان کیتا کہ شوق دی بجائے وہ یہودیاں والا حال ہو گیا جڑا 2 صورتاں چ آیا بھی کدی نہ بھی نہیں لے سکتے سفر آخرت دا کہ اس دنیا میں چھڈو تے اگے چلیے کاج نہ چلنا گاہ تے ڈراؤنا ویران اجاڑ کیڑے. فرماؤں دے لا کا خطبہ بغیر ہے جی میں دجے اج کل خطبے دے رہے حضور دے خطبے نہیں کی ہے. اللہ تی انما تفید امور مشترکہ من الخلائق وہی انہو علی الحیات تخویف بالموت. آندے کی آؤ جڑے کافر مومن سارے چاہ مرن دا نوحہ کرو مر جانا ہے تے جڑے نا بچھڑ جانے ہیں تے موت آنی ہے اے الٹا ڈراؤ کہ لوگاں جرت ختم ہو جائے مرن دی رغبت ختم ہو جائے. اے نا دے خطبے فإن هذا أمر لا يحصل في القلب ایمانا باللہ ولا توحید اللہ ولا معرفتا خالصا. یہ بھی برکت ہے 1300-1400 سال ہو گیا بنا خطبہ نے سانو اتنے سر دیتا بھی آج مسلمانوں کی مرن دی طرف ختم باندھے نہ جان نہ گواؤ جداں میں نہ اپنے آپ نو بچاؤ منافق بن کے کافراں کے سجدے کر کے دین اپنا چھڈ کے سامنے انہوں دیکھو دنیا اگے انہوں نے بالکل اس طرح دسیا گیا کیڑے غربت ہے تنہائی ہے. فرماوے خطبے اج دے ہے انہاں نہ کسی دے دل چ اللہ تے ایمان پیدا ہوندا نہ توحید ہوندی ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ دی پہچان ہوندی ولا تذکیر بایامہ ولا باعث للنفوس علی محبتی و شوق علی لقائے. کوئی یہ خطبے ایسے نہیں جنہاں نال اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا ایسا بیان ہوئے کہ دلاں چ اللہ دی محبت پیدا ہوئے اور وہ نال ملن دا شوق. موت نوں کی سمجھے لقاء اللہ، موت نہیں ایک پورا جڑا پار کر کے تو رب دی زیارت جا کرنی
وہ تو کھڑا تیرے انتظار، وہ فرشتے پھلاں دے ہار لے کے کھڑے. موت کچھ نہیں، نہ کوئی کیڑیاں کو جانا نہ کچھ نہیں. اس لباس نو روندے جی پرانا ہو جانا لا کے سر دیتا، کوئی تھوڑے فرق آؤں گا؟ ہر مولوی کھچتا ہے یہ جڑا نا فانی جسم یہ قبر ٹوٹنا یہ ہے تو یہ رہن دو، یہ پرانا ہو چکا لا سر دینا روح نے، روز کوئی فرق نہیں آنا. کپڑے میں بدلوا میرے کوئی فرق آؤں گا؟ اسی طرح سن دی، اسی طرح ویخ دی، اسی طرح خوشیاں کر دی، ہس دی، کوئی فرق نہیں. پرانا لباس اتارتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت چرویاں رہی سب دیاں اور جنت دے پھل کھاندیاں قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ جسمان واپس نہیں موڑ. اتوں نکلدیاں پنجرے چوں جنت چلی جائے، اور یہ جنت برزخ دی جنت. یاد رکھو جنت جڑی آخرت دی ہو رہا، مگر جی میں اس دنیا جنت ہے نا باغ، جنت باغ نو آدھے مرن تو لے کے قیامت تک ایک جنت ہے، وہ برزخ دی جنت ہے. اتنے چلے جاندیاں شہیدان دی روحاں مومناں دی. تعلق رسول کریم علیہ السلام نے جنت دے درختاں دے پھل کھاندے ہیں سارے لوگ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جسم واپس لوٹا. جن قیام دے دوبارہ جسم ٹھیک کروں گا ادوں جسم نہ تعلق ہے. درمیانی زمانہ جڑا ہے روح دا بالکل ہسدی کھیڑتی آپس میں ملتے دنیا آباد ہے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہنے تو نہیں دسیا کہ تو ویرانے چلا جانا، تو جا کے ملنا اپنے باپ نو، اپنے پراواں نو، اپنے چاچا تایاں نو. حدیث پاک چ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جب روح مرضی ہے اللہ تعالیٰ عالم رواج مرادی کر کہ فلاں آدمی آ گیا، وہ جن جان پہچان بڑے دوست رشتے دار سب کٹھے ہو وہ گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جی آئے مہمان پوچھتے ہیں ادا ہی شروع کر دیں کہ فلاں دا کی حال سی، فلاں دا کی حال سی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے دا ذکر بھی آ جاتا جہاں تو پہلا مر چکا، یہ آتا وہ تو میرے تو پہلا مر گیا. پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلا مر گیا اور ساڈے شامل نہیں ہوا تو بچھڑ گیا، دوسرے پاسے نکل گیا. ایک آباد دنیا، اور اس پاروں ہی تسی ویکھدے جے بے حضرت بلال رضی دی موت دا وقت آیا، اس ویلے حالہ کول بیٹھیاں. عبد الرحمان مراف رضی اللہ دی بہن، کڈا بڑا آدمی، 10 جنتی صحابہ چوں، سابقون الاولون چوں، اور رسول اللہ دے ننہال چوں، حضرت آمنہ دے وڈیاں چوں. وہ دی بہن ہے سکی حضرت بلال دے کر حالہ تے پریشان ہوئی کہ بلال دا آخری وقت آپ نے کہا پاگل ہوئی ہیں کیوں غم کرنی ہے تم؟ غدن نلقل احبا محمد اور میں تے بیوقوفے کل جا ملنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں. حضور ایک موت دس دی، قرآن ایک موت دستا سی بھئی کیڑے نے جنہوں کھانا ہے گوشت ہے ایک کوئی شاید. اور اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو شہید کرتے گئے مسجد حرام دے اندر حجاج ظالم نے کرتے، پیو سے انہوں دی ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی وڈی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ دی بہن اسماء نابینی ہوئی سی، لونڈی دا ہاتھ پکڑ کے مسجد چاہی کہ دسیا لونڈی نے بیا حال ہے، سر کٹھیا خون بکھریا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کول سی، کہنے لگا اسماء غم نہ کریں، کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں نے جڑا اگے انعام تیار کیا بڑا. تو اسماء نے کیا عبداللہ جب بکری ذبح ہو جائے کھل کسائی جتنا مرضی لاؤں رہا پھر اس بکری میں کدی تکلیف ہے؟ یہ جسم ہے جنہوں لوگ روندے آ بے اگ سر دیتا کسی نے سارتا کہ کیڑے کھا گئے، تو جسم کو گولی مارنی ہے جڑا تو میں نا میں وچوں صحیح سالم نکل جاتا اور بالکل زندہ ہوندا سندا ویکھدا ملدا اتنے جا کے مزے کردا اور جنت دے پھل کھاندا حتیٰ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس جسم لٹا دے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرماؤندے کہ حضور دا خطبہ توحید پردہ سی. اج دے خطبے جڑے نہ دلاں چ اللہ دی محبت پیدا کر دے نہ انہوں ملن دا شوق پیدا کر دے بلکہ ڈراؤندے آ بے جان نہ گوا بئی، ہاں وہ تیاں پتر بچھڑ جان گے، کوٹھیاں چھٹ جان گیاں، اور جے 4 مرلے دی کوٹھی چھڑ کے تو ایسی زمین چلا جان جڑی اس زمین تو 10 گنا وڈی ہے، تینوں وہ رقبہ رب برات کرے کوئی نقصان ہے گا؟ مگر نہیں. دین دے بالکل الٹ خطبے کرتے جدلی فرماؤں دے فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدۃ غیر انہم یموتون وتقسم اموالہم ویبلغ التراب صاحب. اے رب دی قسم ساڈے خطبے سفر آخرت فرمایا جدو سنن والے نکلتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اس سوائے دے بھی وہ سن کے گیا بھی مر جانا ہے، جائیداد ساری لوگوں نے ونڈ لینی ہے، ساڈے جسم نو مٹی کھا جانی ہے. اے خولناک منظر لے کے گیا جہاں کتنا وہ قبر دا رخ کرن تے کتنا جان دین واسطے تیار تو انہوں نے ایسا منظر پیش کیتا ہے کہ وہ کنا چاس رکھتے بھی نہ آؤ وقت نہ آئے مزے نہ کتے کرکرے ہو جائے جی دس دو میں نہیں ادنا تو اس تو بہت اعلیٰ جہان ہے. اور باقی ایسا ہی ہے فتوح ہو مصر و اخبار ہوا
مسلمان جتھے جتھے گئے نا ہوں یہ سالی حرام کری جاندے نا بھی نہ اپنے وڈیاں دیا کتاباں پڑھو، یہ تھوڑے زندگی پیدا ہوتی ہے، کرنٹ دوڑتا ہے۔ مصر کس طرح فتح ہوا اتنے کے حالات، امام ابن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب ایک ایک علاقے سے لکھی رما کہ کتنا لشکر گئے اور کی کارنامے ہوئے۔ تو مصر دے اندر جیسے لوگ گئے سی اس وقت مصر دا عیسائی حکمران جڑا سی مقوقس، وہ سامنے جی تقریر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی سفر آخرت، آخرت کو خوشگوار بناؤ، اینی مزیدار بناؤ کہ آدمی آ کے جڑے دن اتنے گزارنا یار مصیبت دے ایویں پنجرے پھسے ہیں، یہ ڈیوٹی دے کے ریٹائرمنٹ وہ دن عید کا دن ہونا جس دن میں اس دنیا تو چھٹی کروں گا، میں تو جا کے انعام لڑنا، میری ملازمت ختم ہوئی، میرے لیے جو کچھ اللہ دے کول انعامات ہے میں وہ جا کے وصولنے، میرے تو تمغے ملنے، یہ نہیں جان گے۔ فرمایا نکلتے ہیں یہ لے کے نکلتے بھی مر جاؤ گے، جائیداداں ونڈیاں جان گیاں، تھوڑے جسم مٹی کھا جاؤ گی، فیا لیتا شیری ایو ایمان حاصل بیان آندے رب دی قسم کو مینوں دسے یہ گلاں سن کے کی ایمان کھٹ کے گئے، انہاں کوئی ایمان تازہ ملیا؟ اگلا بھی بیچارے ڈر گئے تے مر نہ جائیے کہ وایو توحید و معرفت و علم نافع حاصل ہے، کیڑی توحید ہے کیڑی اللہ دی پہچان ہے کیڑا نفع بخش علم جڑا ملے، یہ ساری دنیا کافر مومن آندے تے مر جانا یار گھر چھوڑ جانے، کی دسیا تسی یہ؟ ومن تأمل خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخطب اصحاب وجد کفیلۃ ببیان الہدی والتوحید وذکر صفات رب جل جلالہ واصول ایمان کلیہ والدعوۃ الی اللہ وذکر آلاء تعالی۔ آندا رسول کریم دے خطبے جڑا غور نہ پڑھو گا اور آپ دے صحابہ دے وہ جہڑیاں گلاں کوئی نہیں کہ گھر چھوڑ جانے تے بیوہ ہو جانے تے مال ونڈے جانے، اوتھے دی بجائے ایسیاں چیزاں جڑیاں توحید نو بیان کردیاں، اللہ تعالیٰ دی صفات بیان کردیاں، اللہ تعالیٰ دی طرف بلاؤندیاں، اودیاں نعمتاں دسدیاں، اللہ دی تحبب الی خلقہ و ایام اللہ دی تحبب من بعثہ، ایسی نعمتاں بیان ہوندیاں جس نال رب پیارا لگن لگ پیندا، ڈراونا نہیں رہ جاندا، آدمی آندا اس تو زیادہ تے موسم ہی کوئی نہیں، اس تو زیادہ تے لاڈلا ہی کوئی نہیں، جڑا سارے تو ود کے محبت کردا وہ کوئی شیر ہے کوئی سپ ہے جس تو ڈریا جا محبوب بن جاندا۔ تے دوسرے پاسے وہ جڑے ایام نا کہ جڑیاں امتاں نہیں باز آئیاں کیویں انہاں دا نشان مٹایا، اور ہن بھی تھی شاید پڑھ دے ہو امریکہ دی شامت آئی ایسا طوفان ہے سمندری اور بارشاں باہر شہراں دے شہر ریاستاں دے چل جانا بے بسی، فرعون دا غرور جڑا اللہ تعالیٰ توڑ رہا اتنا ہی امتاں برباد کچھ بھی نہیں وہ سامنے آ کے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ دے وہ ایام کہ کتنا دنیا تو کرتا چلایا جس دن وہ عذاب تو بھی ڈر ہوں، والامر بذکر و شکر الذی یحبب ملہ، اللہ تعالیٰ دا انعام ودیاں نعمتاں شکر یہ بیان جس دن اللہ پیارا ہو جاتا۔ فیذکرون من صفات من عظمت اللہ و صفات و اسماء ما یحبب الی خلقہ و یامرون من طاعت شکر و ذکر ما یحبب ملہ۔ فرمایا اللہ دے رسول اور صحابہ جدو بیان کرتے تھے اللہ دی شان ودیاں نعمتاں جس دن سارے دے دلاں پیارا بن جاتا، لوگ بڑے پیالے لے کے اٹھتے تھے یہو جہا سونا رب ایڈا مہربان اتنے بھی اور آخرت دی۔ وَيَأْمُرُونَ مِن طَاعَتِهِ وَشُكْرِهِ وَذِكْرِ مَا يُحِبُّ فَيَنصَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ حَبُّوهُ وَحَبَّهُ۔ جدوں بندے اٹھ کے جاندے سی خطبے چوں رب انہاں نال پیار کرن لگدا سی اور رب نال پیار کر لگ گئی، ایتھی دوستی پکی ہو کے نکل گئی سی بھی وہ رب تو ڈرنا کیا چھٹی چلنا چاہیے انہوں جا کے ملنا چاہیے۔ فَلَمَّا ثُمَّ تَعَالَى اللَّهُ وَخَفِيَ نُورٌ نُبُوَّةٍ وَصَارَتْ الشَّرَائِعُ وَالْأَوَامِرُ رُسُومًا، جیوں جیوں دے زمانہ دور ہویا نبوت دا نور مدم پہ گیا، شریعت دے سارے احکام رسم و رواج بن کے رہ گئے، تو کام من غیر مراد حقائق کیا مقاصد رواج رہ گیا، رکوع سجدے ہو رہا ہے، پتہ کوئی بھی نہیں بھی یہ بات جڑی دا مقصد کی تھی، روزہ پختے کٹ رہا کوئی تقوی نہیں پیدا ہو رہا، فاتوا صورہا وزینوہا بما زینوہا بھی شکل رہ گئی انہوں بڑا بنایا سنواریا، فجعل الرسوما والاوضاع سنن لا ينبغي الاخلال بها، رسمی رواجی گلاں ایڈیاں پکیاں کر لیاں کہ انہاں چ نہ خلل آ جائے، درمیان میں روکتا بھول نہ جاوے جویں کل دی رات لنگی۔ کوئی بندہ جن علم حدیث کا پتہ ہے کہ رائی برابر دین جس رات دا کوئی ذکر بالکل جھوٹیاں حدیثاں اخبار پڑھ دیں کرو کری عورتاں کٹھیاں ہو رہی ہیں، عبادت کرنی، اللہ کا خوف کر ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ تو یہ لایانی گلوں کے پیچھے باتیں کر رہے جہاں عبادت اللہ نے مقرر کی رسول نے انہوں کی پرواہ کوئی نہیں، یہ اپنے رسموں آج دے صرف ایک حوالہ دوں گا قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ فرماؤں ترمذی دی شرح عارضۃ الحفظی لکھی، قرآن مجید دی تفسیر لکھی،
سورہ دخان سے لکھ دیں وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حدیث یؤول، اس رات دے بارے ایک حدیث ہی قابل اعتماد، بہتیاں کچھ ایک بھی نہیں جنوں آدمی سمجھے بھی یہ کوئی جان ہے لا فی فضلها ولا فی نصف العدال فیہا، نہ یہ شان چ لیلۃ القدر دے برابر بناتی ہے، نہ یہ شان چاہیے کوئی، نہ یہ تقدیر لکھی جان دی بھائی نے مرنا ہی نے جمنا، کچھ نہیں. فلا تلتفت الیہا، امام فرماؤں ہے سرے تو دھیان ہی نہ کرو، آبے چ لنگ جاوے جویں سادیاں راہ، سوچنا بھی نہیں بھی 15 شباں. اور انج بھی اللہ تعالیٰ نے اس سال سدا دیتی، بالکل سولہویں سی جدو یہ جال دی. کوئی بندہ بھی جنوں عقل اور ہوش ہے چند ویندا انہوں پتا میں تاریخ غلط کرتی نہ مرادن، جعلی تاریخ چلی آ رہی اخباراں تے 15ویں نہیں سی، وہ 16ویں رات ہوئی. 15ویں اس دن ہوندی ہے جس دن لوگوں کو پتا گوڈا لا کے چند چڑھتا، تھوڑی دیر بعد سورج ڈبن تو جدن 14ویں ہوتی ہے برابر ہوں، ادھر سورج ڈبدا ادھر چند نکلا. دیکھو رات جنہوں نے دیکھے دیکھ دیں چاند ہی دیکھنا چھڑتا ہے سمت. ایک تو عذاب یہاں سے آ گیا، یہ باپتوں کا تعلق یہ آدھے نے ایران ہو جانا، ایران کی نہ کرنا، ایڈے ایڈے موٹے شیشے لایا انہوں آپ نہیں دسا، چند انہوں نے کی دیکھنا، ہر آدمی خود ویچ اے بالکل ڈنکے کی چوٹ. اور انشاءاللہ 29ویں ننگے ہو جان بالکل ان دس پو گا بھی اج کیوں چند چڑھتے تی اج ہی ہو گئی ہے جھوٹے. بہرحال چلو یہ 16ویں ہوں یا 15ویں کوئی فلا تلتفت الیہا، فرماؤں امام یہ توجہ بھی نہ کرو، کوئی رات نہیں جال سازی بنائی ہے. لم یسع فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث قط، امام ابن تیمیہ فرماؤں ہے بارے ایک حدیث ہی نہیں. اور لوگ لے آتے سفیاں کے سب ٹھیک ہے وہ بھی سچے، مگر نہیں کچھ نہیں. اے کھڑے کھوٹے نوں 2 نمبر مال چھڑ جو، دین اصل حاصل کرو جو اللہ دے رسول دے. تو فرمایا ایسیاں رسماں بنا لیاں جہدے چ ذرا نہیں کمی کر، واخلوا بالمقاصد التی لا ينبغي الاخلال ہو گیا کہ جہڑیاں اصل چیزاں سی مقصد دین دا رسماں نوں پورا کر دے، مقاصد جڑا جنہاں نہیں سی برباد کرنا کر دے. فواضع الخطب بالتصدیق والفکر والعلم البدیع، آندے خطبے کیویں بڑے فکرے جوڑے لفظ نہ لفظ جڑتا جاتا ہے، میرا تمہارا ہمارا ایسی لفاظی علم بدیع. فناقص برادر ما حظ القلوب منها وفات المقصود بها، خطبے دی اصل جان جڑی آندے برباد ہو گئی، دا مقصد ضائع ہو گیا. ہن چٹدے رہندے بیا بڑا فصیح بلیغ یا بڑا لیکچرار ہے، پر اون دے لاش لئی پھردے چھلکے نوں روندے دے مقصد کوئی نہیں رہا. تو موت نوں انہاں اللہ دے رسول نے لذیذ بناتا کہ حضرت عبادہ ابن صامت کھڑے ہو. کون ہے عبادہ؟ اور جنہاں نے سفر آخرت کیتا کہ اجاڑ چ نہیں چلے ہونے کہ مزہ آن لگا، اجاڑ چگے سی جتھے سی رہندے سی، یعنی لشکر کھڑے موت سامنے. آپ نے اس مقوقس عیسائی حکمران نوں آکھیا گل سن. اور حضرت عبادہ انہاں خوش قسمت لوگاں چوں جڑے رسول کریم علیہ السلام مدینے مکے جا کے ملے تے بیعت کیتی، بیعت عقبہ. اس وے بدریاں تو پہلا عقبی کھاؤندے، یہ چوٹی دے بندے ہیں جڑے بدری بعد بنے ہیں لوگ عقبی، یہ اس کاٹی جنہوں نے حضور دے ہاتھے بیعت کی ہے. حضرت عبادہ آپ نے آخیا مقوقس سن، ساڈے چوں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جڑا روزانہ رب کو دعا نہیں کرتا کہ اللہ میرے شہادت نصیب کر. کہنا نہ لڑن تو فوجاں لئی پھرنا، تو نہ ٹرینڈ فوجاں اصل ہے اور کدے تو سانوں ڈراؤنا ہے، سانوں موت کو ڈراؤنی شاید نظر آوے تو تد اسی ڈریے نا. ساڈے چوں تو ہر بندہ لڑتا پھردا ہے اور یہاں چ ہر بندہ روزانہ دعا کرتا کہ میرے شہادت نصیب ہوئے. یہاں چوں کسی نے فکر نہیں بھی میرے بچوں کا کی بننا، میری بیوی کا کی بننا. یہ اپنے کاروبار اپنی اولاد رب دے سپرد کر کے نکلا ہے اور یہاں کی منزل پیچھے نہیں ہونا، بنا مدینے مرنا یا مکے یہاں کی منزل اگے. یہ اللہ کو جانا چاہتے اور جنت جانا چاہتے، اس تو سوچ لا. اور باقی پھر فتح مصر ہوئی، تباہیاں ہو گئی انہوں ملکوں دیا، کیوں لوگ اس جذبے نہ نکلے کہ کوئی موت جڑی وہ کیڑے نہیں، کوئی نہیں. کیڑے کھاندے جسم نوں کھاندے پھرن کے، جسم نوں کی کرنا؟ انسان زندہ صحیح اسلام انا میں جڑی نا اینوں ککھ نہیں نقصان پہنچ. اور جڑے لوگ ذرا طب نوں جان دے ڈاکٹر انہوں پتا کہ ہر وقت جسم تبدیل ہو رہا ہے. سانوں پتا لگتا نا جو جان بچوں جسم پہ ہر لمحہ لکھاں سیل جڑے جسم دے تباہ ہو رہا ہے اور نویں ہر ویلے تک کڑی کڑی کن فیکون ہو رہا ہے. مگر اس طرح کام ہو رہا 7 سال تو بعد ہر ڈاکٹر جانتا کہ پورا جسم اگلا جڑا ہوتا ایک ذرہ نہیں ہوتا، نواں جسم آ گیا. اس تو تبدیلی ہو رہی. موت چینا بھی اس کپڑے نوں لا کے سٹ دوں گا آزاد ہو جائے. ارے وہ لوگ ہیں جنہوں پھر موت پیاری ہو گئی، موت نے ڈرایا نہیں، سفر آخرت نکلے اس دنیا تو شوق نہیں. انہوں نے یہ نہیں ڈر آیا بھی قبر کی طرح قبر چاہتے لاش چھٹنی ہے. اور کنے لوگ ہیں جڑے قبر دبدے ہی نہیں، ہندو سار دیں مجوسی ہونے دخمے کھڑا کرتے جانور کھا جاندے. اور جسم نوں کی رونا
روح اسی ویلے جا کے جنت کے درختوں سے بہ جاتی ہے، میوے کھاندی ہے، کہڑے چکر تو پیا؟ اے نہامن دا مار کا ایران کی طرف اس وقت حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخیا لشکر جدو کھڑے ہوئے کیا میں ایک دعا کرن لگا، سب لوگ آمین کرو، بڑا صحابی بڑا صاحب ہاں قرآن نے دسیا نا کلیہ دستا جہے مرن تو ڈرنا تو جب مولیاں سنا بیوہ ہو جانی عورت بچے جیتی میں ڈرنا تو ہے ہی غریب جی آ کے یہاں کا اللہ وارث ہے توں جنت جانا ہے اتنے بہت ایش و عشرت ہے کہ یہاں نے بھی کر کے بھی اسی رستے سے چلتے یہاں میں پرواہ کوئی نہ کر چھتی کر اتوں کنے لوگ ہیں جڑے گرین کارڈ امریکہ کا لبے کتے کافر ملک کا بھی اتنے چلے جائے نوکری کری وہ جتنے جنت جانا گرین کارڈ ملنا بھائی اتوں چھڈ جنت کیوں ڈر دے حضرت نعمان آخیا دعا لگا کرنا آمین کہو دعا کی اللہ مرزقنی شہادت بنصر المسلمین اے اللہ نعمان نو شہید کر دیں تے مسلمانوں نو فتح دیں کیا ہے جت جانا مینوں شہید کر پہلا شہید میں ہوا اور سب تو پہلا حضرت نعمان میں مکرنی شہید ہوئے تے نال کہہ گئے بے مینوں شہید ہوئے نو ویکھنا مڑ کے تسی نہیں اگے بڑھنا یہ نہ کیوں نعمان مر گیا میں چلے جانا جتھے جانا چاہیے تسی فتح ہی فتح کامیابی اور کافر میرے اسلام کا سبب کی بنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا قافلہ سفر آخرت جہاں نہ سی جیسے رواؤنا شروع کر دیے بیاہ مصیبت ہونی پچھلیاں کا آنا تو کیڑیاں کھانا بھائی کیوں پھر موت چنگی لگنی پھر شوق نہ کیوں سفر کرنا جے ہوئے نہیں پنجرا کھلن لگا تو پرندے اڑ جانا کھلی فضا جا کے عیش کرنی ہے شوق نہ تک مرو حضرت حرام ابن ملحان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائی حضرت انس دے ماموں رسول کریم علیہ السلام نے 70 آدمی بھیجے نجد دی طرف دین دی تبلیغ لی انہاں چلی فرمایا فلانا قبیلہ جدو آیا آ میری چٹھی لے جاؤ رستے جو سردار نو یہ میرا پیغام پہنچا دو جیسے اتنے پہنچے 70 بیرے مونا دا واقعہ ہو مارے گئے سارے ظلم نہ مارے گئے حضور نے مہینہ بد دعا پھر کی اتنے جیسے پہنچے آپ نے آخیا حرام نے بھی تھی اتنے سارے ٹھہرو میں خط لے کے جانا جی تو نہ مینوں کچھ نہ آخیا تو چلو ٹھیک ہے جی میرے نہ کچھ ہوگا تھی جانا بچا لو جدو گئے جا کے سردار کو خط دیتا گھروں ایک بندہ ظالم نکلیا جنہوں نے اشارہ کرتا انہیں ادھروں مارا نے ہدایت پار ہو خط بھی نہیں پڑھیا حضرت حرام کو اس طرح لہو لوہان کر آپ کو غم نہیں ہوا ہوں کیڑیاں کھا جانا یہ تصور ہی کوئی نہیں ایک پرانا کپڑا سرتا جدھر مرضی جاؤ آپ نے خون لیا صحیح بخاری پڑھو میں اپنے منہ تے مل کے آخیا فوز تو برب الکعبہ کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گئی میری مراد پوری ہوئی جو میں منزل لبدا تھی میری اے کافر نے بیان کیا کہ جدوں حرام نے گل کہی میرے دل میں سٹ بج یار اسی تو موت نو بڑی ڈراؤنی شاید سمجھتے ہیں کہ گھر اجڑ گیا بچے یتیم ہو گئے اس کی ویکھیا منہ نو ملیا جی میں پاؤڈر ملتا آدمی اپنے آپ مزین کیتا خوشبو ملی اور کیا میں کعبے دے رب دی قسم کامیاب ہوں میری تو رام دیس تراش میں مدینے نو ٹریا پہ جا کے یہاں دے رہبر نو ملنا جنہیں یہاں نو اس رنگ چ رنگیا نا یہاں دے پیشوا نو ملنا بھی وہ کہڑا نشہ جڑا تو یہاں پاؤ کیوں یہ مرنوں یہاں نے پسند کیا یہ ہوئی وہ مسلمان ہونے کا سبب بن گیا جدو حضور کو آیا آپ نے اکھاں کھولتیاں یہ تو دنیا ہی کوئی شہ جیسے مگر تھی پی جے دین و ایمان اپنا تباہ کر دے جے نہ کوئی اصول نہ اخلاق یہ کوئی شہ نہیں اگے دی فکر کرو انہوں سنوار لو گے تو موت نے تہاڈا کچھ نقصان نہیں کرنا فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بات نہ ہو جسم چھیڑ چھاڑ فرشتہ کرتا تیرے وجود کا جڑا مرکز ہے نا میں جڑی جمن تو لے کے آخر تک کہیں ڈالیں میں ساکھ ہے میں وہ نہیں بدلا جسم چھوٹا بھی سی ادوں بھی بلال ہی سی جوان ہوا بڑا جسم تو بدلنا چاہتا کٹیا بھی جانا وہ وچ میں ایک یہ تو دنیا ہی کوئی شہ جیسے مگر تھی پی جے دین و ایمان اپنا تباہ کر دے جے نہ کوئی اصول نہ اخلاق یہ کوئی شہ نہیں اگے دی فکر کرو انہوں سنوار لو گے تو موت نے تہاڈا کچھ نقصان نہیں کرنا فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے بات نہ ہو جسم چھیڑ چھاڑ فرشتہ کرتا تیرے وجود کا جڑا مرکز ہے نا میں
جڑی جمن تو لے کے آخر تک کہندا رہندا میں ساکھ ہاں میں وہ نہیں بدلا جسم چھوٹا بھی سی ادوں بھی بلال ہی سی جوان ہوا بڑا جسم تے بدلنا جاندا کٹیا بھی جاندا ہاں وہ وچ میں ایک ہی رہندا وہ کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا وہ مستقل ہونا چاہتا وہی روح بالکل بچی ہے صحیح سلامت ہے کچھ فرق نہیں ہوتا مسلمان ہویا ایسا نشہ رسول کریم علیہ السلام دے ساتھیاں دیکھو میدان بدر موت نو ڈراؤنا بیان کرنا میں اج یہ خطبہ دیتا ہر عالم توبہ کر کوئی یہ نہ کرے جس نہ لوگ بعد دے بارے رون تے کرلاؤن بھی یہ کی بن جانا موت نو پیاری بنا دیو ادھر دسو کہ یہ فکر تو ضرور کر دے پیڑے کام نہ کری جڑی شامت نہ آئے ادھروں ٹھیک ہو جا خیر ہی خیر بالکل خطرے والی گل کوئی نہیں سگوں ڈھونڈنی چاہیے وہ میدان بدر جسے صفاں بجیاں رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا سابقوا الی جنت عرضها السماوات والارض اس جنت کے دروازے کھل گئے جی چڑائی آسمان اور زمین آسمان زمین رل کے بھی وہی چڑائی نہیں بنتے ایڈی کھلی جنت ہے جتنے تساں جانا کھل گئے بوئے بدو اگے ایک دوجے تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری انہاں کیا بخین بخین واہ واہ حضور نے کیا عمیر مذاق اڑایا ٹھٹھا کیتا ہے میری گل انہیں کہا توبہ 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 یا رسول اللہ تہاڈی گل تے ٹھٹھا دل نے ایسے آخیا کمال ہو گئی یار اے جان دے کے فانی اس جنت جانا جی چڑائی آسمان اور زمینہ دے برابر آپ نے کہا بالکل ادھر کھجوراں کول سی تھیلے چو کڈیاں سفر آخر جڑے اگے نو گئے جنت نو قبر نو نہیں قبر سارے اسی بناؤنے ہیں کئی امتاں نہیں بناؤندیاں مگر سب نو پیش آؤندا کوئی قبر تے جاوے یا نہ جائے سفر آخرت ایک ایسی دنیا چلا جانا کھجوراں کٹ کے کھان لگے مڑ کے آندے عمیر اگر تو کھجوراں مکاوندا رہا تو جنت تو لیٹ ہو رہا اے میدان سٹیاں کس گیا کنیاں نو قتل کیتا اور پھر آپ بھی شہید ہو 14 بندے جڑے میدان بدر دفن ہیں انہاں چوں عمیر بھی آخیا یا رسول اللہ ایسی جنت نہیں پہنچنا تے کھجوراں کھاندے رہنا حضور نے فرمایا کہ زید بن ثابت جاؤ دیکھو جڑے شہید ہو گئے میدان احد انہاں سعد بن ربیع بھی ملے جے کوئی سہکتا ہویا تو میرا سلام آکھو تے نال پوچھو بے سعد کیویں محسوس کرنا یہ آخری وقت تینوں کیویں لگدا زخمی ہویا جان آخری ساں تے حضرت زید بن ثابت فرماؤندے جدوں میں جا کے ویکھیا میں آخیا سعد رسول کریم علیہ السلام تینوں سلام آ گئے حضور نے مینوں بھیجا بغیر زندہ ملے سلام ہوئے انہیں آخیا اللہ دے رسول تے بھی سلام ہوئے تے زید تیرے تے بھی سلام دا جواب دیتا جناب پوچھا بھی سنا کی حال ہے انہیں آخیا زید رب گواہی جس جنت دا حضور نے وعدہ کیتا آسمان دے دروازے کھل گیا تے میں اس جنت نو ویکھ رہا بالکل جنت نظر آؤندا اللہ دے رسول نو دسی تے جو تسی دسیا وہ سچ نکلا جناب انصار نو میری برادری نو کہہ دی بے پلے مانسو جے تہاڈے ایک اکھ بھی حرکت کر دی باقی ایک بھی جیندا ہویا تے نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچ گئی تے قیامت دے دن تہاڈے مدینے والوں دا چھٹکارا نہیں ہونا ہور چھٹ جان تے چھٹ جان تسی سر چک کے لے آئے سی اللہ دے رسول اپنے جان مال قربان کر دیں گے تیری حفاظت کرا تسی نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دسیا تے آپ نے دے واسطے بڑی دعا کی بہت خوش ہوئے کہ ساتھ کے سار دنیا تے دکھ اور حضرت سعد بن معاذ فرمایا یا رسول اللہ جیسے اضطراب ہو گیا لوگ پج نٹھ گئے میدان او چو غلطی پاروں تے میں بھی اپنی جان بچاؤں تریا آؤں میں ویکھیا کہ حضرت انس بن نضر جڑے سے کافراں نوں ترے جاندے اے بھی صحیح بخاری میں آخیا انس لوگ تو ایسے اپنی جاناں بچا رہے حالات ایسے پیدا ہو گئے غلطی نہ ہر کوئی فکر کر رہا انہاں آخیا سعد اے او نظر آਉਂਦਾ ہی نا انی لا اجدری الجنہ رب جاندا ہے کہ مینوں جنت دی خوشبو ادھر آؤندی میں کوئی نہیں ہٹنا میں ادھر ہی جانا جدھر دشمن ہے جنت دی خوشبو آ رہی اور حضرت سعد پھر غمگین ہو کے فرماؤں یا رسول اللہ میں نہ کر سکیا جڑا سعد اس انس بن نضر نے کہا مینوں پچھتاوا ہوں اور بعد 80 تو زیادہ زخم نیزیاں تلواراں پرچیاں دے جسم تے پائے گئے کہ نک کن بھی کٹ کے وہ حلیہ بگاڑتا بہن نے کنگڑی دی پور تو پہچانیا بھی میرا بھرا انس بن نضر ہے تے حضرت انس فرماؤندے سی یہ سارے کہندے ہوندے سی بے قرآن پاک دی آیت جڑی سورہ عذاب چ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ اللہ نے آخیا کچھ میرے بندے ایسے ہیں
جڑے سچ کر کے وہ وکھا گیا جڑا وعدہ رب نے انہوں نے کیتا سی۔ فرماؤندے اسی یہ یقین کرتے سی بے انس ابن نضر ورگیاں نہیں اترے۔ کیوں اتریا؟ موت محبوب کر اللہ دے رسول نے ایسے مناظر بیان کیتے، شوق پیدا ہو۔ کسی نے موت نو ڈراؤنی شاید نہیں سمجھا، کسی نے بیوہ دا خیال نہیں آیا جی میں رب وارث جس طرح اسی ماں دے پیٹروں جمے سی سانوں کھوندا پوندا رب انہاں نوں پر کدی بھی لاوارث نہیں چھڈوں گا، جہاں کم کرو اپنا جڑا کرنا۔ اور ایسے ہی بندے ابن یمین جڑے لوگ کو فارسی ادب تو واقف انہوں نے پتا فارسی شاعری بڑا درویش قناعت پسندر نیک شاعر ہے ابن یمین، جس تو ایک شعر ہوتا میں اور بھی سنا دیں، ہلکے ہوئے پیار نہیں ملتا سکون نہیں ملنا، ارب پتی بھی ہو جاؤ نا یہ آگے جڑے جنہ بالن پہ جانا پڑکڑی جان یہ حد کوئی نہیں ہو۔ آندے ابن یمین اپنے بارے چ فرمایا سن لو لوگو حلوہ مرغو ترا اگر نیست گوم باش، بے حلوہ نہیں لبدا، سبزیاں نہیں لبدیاں، گوشت نہیں لبدے، حلوہ ترا حلوہ مرغو ترا اگر نیست نہیں ملتے گوم باش، تو کہہ دے بھی کوئی نہیں نہ مینو مرغ چاہیے پجے نہ حلوے چاہیے، یہ نہیں لبدا چھڈ صحت تو ہستا زمانہ نے فقیر بے جے رب تندرستی دی نعمت دے دے تو سکی روٹی ساریاں شاید تو ود نہیں تے حلوے کھانا سب بیماریاں ڈاکٹراں کوئی ترے رہندے اے ہو گیا آندا حلوہ مرغ ترے نہیں لبدے نہ لبن بھلیا مانتا صحت ہوے نا تے سکی روٹی بنی۔ اور کی کیا ابن یمین اے سفر آخر آندا لوکو من گریٹ کے دل ابن یمین پر خوش کوئی نہ ویکھے کہ ابن یمین دا دل ساری عمر دکھی رہا، بڑیاں تکلیفاں رہا تے بڑیاں ازمائشاں رہا، غریبی بھی تے مصیبتاں، آندا ہے کوئی نہ ویکھے کہ ابن یمین دا دل تے خون نہ پڑیا بن گریٹ کیا سرائے فانی جسا رخصت ادھر نظر مارو کہ جدن دنیا تو گیا اس فانی جہان تو گیا کداں اے سفر آخرت دے کہ جدن ابن یمین دی موت ہے ادھر پتہ لگو گا کہ دنیا نے دکھاں نوں کی آندے گیا کس شان نہ کنے گیا پھر مصحف بکفو قرآن ہاتھ سی اسے جدو موت آئی ہے مصحف بکفو پابر ہو اور جب میں جتی پا کے بندہ تیار ہوں نا چلنا آندا قرآن ہاتھ سے آخر ہونا میرے تے بالکل آمادہ ہونا میں مرن واسطے تیار ہونا کیا ہونے والا اللہ دا فرشتہ مصحف بکفو پابر ہو بیتا بدوست اکھاں میریاں یار تے لگیاں ہونیاں بے آپ موت دا پردہ چکن دی دیر اگے تے کھڑا ہو جا ملنا اللہ پاک نوں آندا ویکھ پھر کی بننا ملک الموت آمد خندہ دنا رخصت چل ملک الموت نے آنا تے میں ہس کے دنیا تے چلے جا اداں دی موت انہاں نوں آوندی ہے جڑے موت نوں فنا نہیں منتے اے وہم انہوں نے کر دیتا بھی مرنا مٹ جانا مٹ جان کوئی نہیں زندگی ہے بالکل ایک دنیا چو نکل کے تنگو تاریک دنیا دکھانا پڑی چو نکل کے سکھاں دی دنیا چلا جانا بالکل دار السلام چلے جانا موت کو ڈراؤنی ہے مگر ہے جویں ابن قیم نے آکھیا میں اور سارے کئی صدیاں تے جرم کر رہے ہیں کہ موت دا بیان ہوندا تے ہوئی جہاں بندے روندے اور کرلاندے بے کی بننا یار دکاناں رہ جانیاں اور کچھ نہیں جانتے بے اگے کی ملنا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت دی ایک حور آسمان دا جڑا نا پردہ ہٹا کے اپنا چہرہ ننگا کر دے مشرق تو مغرب تک جڑا نا کالی رات ہوے چاند بجے اللہ نے وہ بندے نہیں کہا فرمایا وہ ایک دوپٹہ زمین و آسمان دے خزانے تو زیادہ قیمتی ہے ایتھے مرن دے عورتاں مرد سارے جی مینوں یہو جہا لے کے دیو فرمایا وہ اگے دا نہیں پتہ کر دے اگے کی بنایا رب نے ایتھے 4 دن دا حکم منو ایش دی حضور پاک ایسا ہی کیتا لوگ مرنی تیار ہوئے خوشی نہ مرائی کڈا خوش قسمت سے ہمارا ابن یزید ابن سکن اے جنگے اس رسول کریم علیہ السلام پھردے گئے ویکھیا اپنا دیوانہ اپنا فدائی اپنا محبوب بے شمار اللہ دیاں رحمتاں انہاں نے ہوندے پھر آخری سال بالکل آخر پہ آیا سی حضور پاک کول کھڑے ہو گئے کس طرح دنیا تو گیا یعنی اٹھن جوگا نہیں سی حضرت عمر نے اپنا سر کھسکایا رسول کریم علیہ السلام دے پاک قدماں دے رکھیا آپ کو ویکھیا جان اللہ دے سپرد حضور نو ویکھیا جان نکلی اوتے پھر مولانا شبلی آندے بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمندے کہ بوقت جان سپردن بسر شرفیدہ باش کنی خوشی نہ دنیا تو گیا ہوگا تیرا دیوانہ جدی موت دے وقت دے سرانے تے آخر تو کھڑا دی اثر بالین من برخیز ہے نازان تبی اللہ دے نیک بندے آندے کیوں میرے سرانے بیٹھاں تے کتاباں پھوڑنا تے میری نبض بہنا بیدا علاج کر میری بیماری ہو رہی
وہ حکیم صاحب تمہیں علاج نہیں آتا اثر باری نے من برخیز ہے ناداں طبیب اے بیوقوف حکیم میرے سرانے اٹھ جا درد مند عشق را دارو بدزدی دار دے جڑا عشق دا بیمار ہے انہوں سوائے یار نو ویکھیا تھا ٹھن نہیں پئی کہ میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہجرت کر گیا ہندوستان تو ایڈا وڈا عالم ابو داؤد دا شاعر ہے مدینہ شریف چلے گیا ایک حج کیتا مڑ کے حج نو نہیں گیا حج نہیں کیتا مدینہ ہی رہا کوئی آیا ملیا انہوں رخصت کرن گئے اینی تک گئے بے روضہ رسول نظر آؤں جتوں دیکھیا نا روضہ پاک نظر تو لے جنا آکھنا اچھا بے السلام علیکم اور کہنا صرف اس تمنا تے آیا کہ جدو آخری وقت آوے برخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشم مراں سامنے رسول اللہ دا روضہ پاک نظر آؤں میری اکھاں جو ہے میری اکھاں ہوتے لگی درد مند عشق را دارو بجزدی ہے کوئی منے بھی اگے ہے 90 سال کی عمر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ یاسر کافراں شہید کرتے ماں سمیہ شہید کرتی پہلی اسلام دی شہید وہ پتر مسلمانوں کی بدقسمتی آپسی جنگ صفین امیر معاویہ رضی اللہ دی حضرت علی رضی اللہ 90 سال عمر اور اس لوگوں نے آخیا لیا دودھ اثر تو بعد دودھ پیتا اور ہونا میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی بے تیرا دنیا تے آخری کھانا جڑا دودھ ہونا کہ میرا وقت آ گیا میں جا رہا تو انہوں نے بھی وہی حضرت بلال والا پڑھیا غدن نلکل حبا محمد حزبہ کل جا ملاقات کرنی اپنے یار کنے سال ہو گئے یا رسول اللہ تو بچ گیا بھائی یہ وہ موت سی جڑے اللہ دا رسول دستا دین دستا جہاں کوئی موت تو گھبراؤں نہیں سی موت پیاری سی تحفہ نظر آتا ہوں ڈراؤنی حال ناک نظر آتی ہے اے ہوں وقت ذرا ہو گیا پھر انشاءاللہ مگر ایک حدیث پاک دا میں بیان کر دیں کہ رسول کریم علیہ السلام ایک شخص دے سرانے گئے وہ بھی وقت آخر سی سفر آخرت رسول کریم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل شاب من محب الموت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ گئے ایک نوجوان کو تے مر رہا وقت اخیر آیا فقال کیف تجدک آپ نے کہا نوجوانا کیویں اپنا حال پاؤنا ذرا جلدی دس قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اتى الله ما يرجو وامن بما يخاف الله کہنے لگا اللہ دے رسول رب دی رحمت وال وینا تے آس بڑی ہے میں جو مرضی ہاں رب دی رحمت سمندر ہے ہو جا گندے کپڑے وہ دھون کہڑی مشکل آنی ہے تے جے اپنے گناہ دیکھنا تے ڈر بھی آؤں دیکھو دو بے جوڑ شایاں کہ گناہ والوں ڈر آؤں اللہ دی رحمت تو اللہ دے رسول نے فرمایا وہ یہو جہ موقع تے مرن دے ویلے جس بندے دے دل سے دو شایاں کٹھیاں ہو گئیاں اپنے کرتوتاں پروں تے کیا بھی منہ کالا ہے مگر تیری رحمت بڑی ہے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 حضور نے رائے جو کٹھے ہو گئے الا تا اللہ ما یرد جس شاید دی امید ہے اللہ دے دو رحمت دی آس دے دو کولوں وامن مما یخاف تے جے تو ڈردا نا اللہ نے آپے بے خوف کر دینا چھڈ ہو جا گناہ شنا دی گل کوئی نہیں ایس موقع تے مرن دے ویلے سمجھا میرے کرتوت تے کوئی نہیں تیری رحمت اس پاروں اللہ دا دین جس موت دا ذکر کردا شاید کوئی ایک ادھا خطبہ اور یاد رکھو میرے پراؤ مسلمان لی موت کوئی خطرناک ہے کشاد درے دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں جنہیں دین نو منیا وہ کدوں آیا کہ موت ہلاکت دا لفظ ہی غلط ہے انہیں کہنا ہلاک ہونا جگہ بدل لینی ایس دنیا نو چھڑ کے دوسری دنیا چلے جا جنت اور قیامت دن اتوں بڑی جنت چلے جا تو اللہ توفیق دے اپنے دین پہ صحیح ایمان و یقین پیدا کرے اور امت مسلمان کے اندر پھر لقاء اللہ کا شوق پیدا کرے کہ موت تو نہ ڈرو موت کافروں لیے خطرناک ہے تہاڈے لیے بڑی لذیذ اور پیاری ہے سیدھی ملاقات اللہ نہ اللہ دے رسول نہ صحابہ نہ اولیاء نہ ہونی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ آمدن کوئی نہیں انہاں دے تاون نہ خرچہ ہوندا مدد 13-14 ہزار روپیہ مہینے دا خرچہ ہوندا ذرا کم مسجد دا انہاں کہنا تاون